بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کے کنٹینٹ کو بھی خوب پسند کر رہے ہوں گے۔ تو آپ سبھی نئے لسنر سے میری گزارش ہے کہ پلیز لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والے تمام ناولز پہنچ سکیں۔ اور اگر آپ کے فرینڈس یا فیملی میں کوئی بھی ناول سننے میں انٹرسٹڈ ہے تو پلیز اس تک بھی ہمارے اس چینل کا لنک سینڈ کر دیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے ہمیں لازمی کیا کریں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، سننے میں کیسا لگ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور کر سکتے ہیں۔ چلیے آج کی ہماری ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ ہماری اس ناول کا نام ہے اسرے یسریٰ، اور یہ تحریر ہے حسنہ حسین کی۔ جو وعدہ اس نے کیا تھا وہ اس وعدے پر قائم رہا تھا، مگر جو وعدہ جمیلہ کا تھا وہ اس سے وفا نہ کر سکی تھی۔ ٹھیک 3 سال بعد جب حماد کا ایڈمیشن امریکہ کے ایک بہترین اسکول میں ہوا تھا تو آنن فانن عاظم شیرازی نے جمیلہ کو امریکہ شفٹ ہو جانے کا حکم سنا دیا تھا۔ ہارون پہلے سے وہاں موجود تھا۔ شیرازی انٹرپرائزز کی امریکہ کی فرم کو آج کل وہ ہی سنبھال رہا تھا۔ 11 سال کی عمر میں وہ خبر فارس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ جمیلہ کے بغیر اس کی زندگی کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ماں تھی، وہ اس ماں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جمیلہ کے لیے بھی یہ سب مشکل تھا، مگر وہ مجبور تھی۔ حماد کے لیے اس کا امریکہ میں ہونا بے حد ضروری تھا۔ میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ جانے سے قبل وہ اس سے ملنے آئی تھی تو اس نے کہا تھا، اور وہ چپ چاپ کھڑا رہا تھا۔ جمیلہ نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا، اس کا گال چوما تھا اور اسے گلے سے لگا کر اسے بہت پیار کیا تھا، اور وہ خاموشی سے یوں کھڑا رہا جیسے وہ چند دنوں کے لیے دوسرے شہر تک جا رہی ہو اور اس کے جانے سے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ اس کا یہ رویہ مدت کو پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہاں جمیلہ داؤد کے اندر بہت سے اندیشے جگا رہا تھا۔ وہ نارمل حالات میں پلا بڑا بچہ نہیں تھا، وہ کہ کسی بھی سچویشن کو نارمل انداز میں ہینڈل کر سکتا۔ ہر چوٹ اس کے لیے گہری، ہر غم اس کے لیے بڑا، اور ہر جدائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ جمیلہ اس قدر محنت سے اسے اس مقام تک لائی تھی کہ اب جب بکھرتا دیکھا تو دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ سارا راستہ وہ بھی روتی رہی تھی، اور باغ کے درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر فارس وجدان بھی۔ اس دن وہ مدت کو بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد باغ سے ملا تھا اور کسی بھی صورت گھر واپس جانے کو رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صدا کا ضدی ہمیشہ جمیلہ کے ہی قابو میں آیا کرتا تھا، مگر اس دن جمیلہ نہیں تھی تو ڈاکٹر مصطفیٰ ہی اس کے پاس آئے تھے۔ وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے دنیا جہان سے رخ موڑے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ ہاتھ میں چاقو تھا۔ درخت کے تنے پر کئی لکیریں کھینچی گئی تھیں، کئی سوراخ کھودے گئے تھے۔ تم جانتے ہو وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں، انہوں نے قریب پہنچ کر کہا تھا، اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں تمہیں چھوڑ کر نہیں گئی۔ فارس کا سر ہونس جھکا رہا تھا۔ وہ درخت کے تنے پر اسی دستی چاقو سے کھرچتا رہا تھا۔ گھٹنوں پر، جوتوں پر جگہ جگہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑا تو وہ رک گیا۔ رخ موڑا تو وہ اپنا سر مزید جھکا گیا، مگر وہ دیکھ چکے تھے کہ وہ آنسوؤں سے بھری ہوئی اس کی سرخ متواتر آنکھیں دیکھ چکے تھے۔ اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، اس کے ساکت لبوں پر شکوے دھرے ہوئے تھے۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر ایک اور ظلم پر التجا کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ انگلیوں پر جا بجا چھوٹے چھوٹے کٹ لگے ہوئے تھے، اور درخت کے تنے کا جو حشر تھا وہ تو ان کے سامنے ہی تھا۔ ایسے ہتھیار کو کسی صورت ہاتھوں میں نہیں لینا چاہیے جو خود آپ کو بھی زخمی کر دے۔ انہوں نے چاقو لے لیا تھا، اسے برابر میں اپنے گھٹنے پر بٹھا لیا تھا۔ مدت قدرے فاصلے پر بلندی سے انہیں یہ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا تو وہ ان کے موجودگی سے کچھ مطمئن ہو کر چلی گئی تھی۔ اس سے درخت نہیں کٹ سکتا، میں درخت کاٹ نہیں رہا تھا۔ وہ تو کیا کر رہے تھے؟ وہ چپ رہا، نظریں جھکی رہیں۔ آنسوؤں کی لکیریں پھر سے نمایاں ہوئی تھیں، مگر اس کا ضبط کمال کا تھا۔ وہ رو رہا تھا، مگر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ نہیں رو رہا۔ اسے جمیلہ داؤد کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، اسے سرے سے کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر اس کا چہرہ، اس کے تاثرات، اس کی آنکھیں، بھلا وہ غم بھی چھپائے جا سکتے تھے جو آنکھوں میں بس جاتے ہوں۔ تم تو اتنے پیارے، اتنی ہمت والے، اتنے صبر والے بچے ہو۔ انہوں نے اسے باہوں میں بھر کر خود سے لگا لیا۔ وہ انہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ بہت برا ہے، تب ہی تو اس کے ساتھ اتنا برا ہو رہا ہے، مگر وہ کہہ نہ سکا تھا۔ ضبط ٹوٹا تو سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئی تھیں۔ وہ ان کے کندھے سے لگ کر رویا تو پھر چپ نہ ہوا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اسی
گھنے سائے دار شجر کے نیچے بیٹھے اس کی پشت ہلاتے رہے، اسے تسلی اور دلاسے دیتے رہے تھے، اسے یقین دہانی کراتے رہے کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی ہیں، وہ جلد آ جائیں گی۔ مگر فارس وجدان کو لگتا تھا کہ اس کے پاپا اس کی ممی کی طرح جمیلہ داؤد کو بھی واپس میں نہیں آنے دیں گے۔ دھرتی پر خزاں اتری ہوئی تھی، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، سبزہ گہرا خشک لگ رہا تھا، ہر شے رنگ بدل رہی تھی۔ ایک رنگ اس کا بھی تھا، سفیدی میں کھلتا، سیاہی میں بدلتا، نفرت سے الجھتا، رشتوں میں بھٹکتا۔ اس کا اپنا رنگ رشتہ خون کا تھا، مگر خون سے زیادہ اہم دادا کے لیے عزت اور وقار تھا، دولت اور اسٹیٹس تھا، شہرت اور نیک نامی تھی۔ وہ ہر کام باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کرتے تھے اور ہر چال میں اپنی مصلحت کو مقدم رکھتے تھے۔ جمیلہ داؤد کے جانے کے تیسرے دن انہوں نے اس کا داخلہ بورڈنگ اسکول کروا دیا تھا۔ معاملات پہلے سے طے تھے، سر انجام اب دیے جا رہے تھے۔ جمیلہ کی جدائی، پھر اجنبی جگہ پر اجنبی ماحول میں ایڈجسٹ ہونا اس کے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پڑھائی میں اس کی کارکردگی صفر ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنے کلاس فیلوز سے بات نہیں کرتا تھا، اپنے ٹیچرز کو جواب نہیں دیتا تھا۔ کئی بار ہیڈ آفس میں اس کی حاضری ہو چکی تھی، کئی بار اس کے گھر رابطہ کیا جا چکا تھا۔ پرنسپل یقیناً عاظم شیرازی کے جاننے والے تھے۔ وہ اس کے سامنے ہی کال کرتے تھے، بات کرتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، کچھ سنتے، کچھ سمجھاتے اور فون بند کرتے ہی اسے جانے کا اشارہ کر دیتے، اور پھر وہی روٹین، وہی اذیت، وہی گھٹن، وہی خوف، وہی وحشت، پھر وہی وحشت بھرا احساس، وہ سنبھل جائے گا، یہ سب کا خیال تھا۔ وہ سنبھل نہیں رہا تھا، یہ ایک حقیقت تھی، اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کر رہا تھا۔ اندر ہی اندر گھٹتے مرتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شیرازی مینشن اب کبھی بھی نہیں جائے گا، چھٹیوں میں بھی نہیں جائے گا۔ زندگی ایسی ہی ہے تو پھر ایسی ہی صحیح۔ وہ بھی جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔ اتوار کی ایک صبح آغا علی آیا تو اس کے ساتھ ڈاکٹر مصطفیٰ بھی تھے۔ پورے 3 ہفتوں کے بعد وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ معمول کے برعکس اس نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی، نہ ہاتھ ملایا، نہ اٹھ کر ان کے گلے لگا تھا۔ ایک فاصلہ قائم رکھے وہ فاصلے پر ہی کھڑا رہا تھا۔ وہ سرسبز لان میں بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے اسکول کی عمارت اور ہرے بھرے درختوں سے گھیرے کھیل کے میدان تھے۔ بچے کھیلتے کودتے پھر رہے تھے۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہی لیا دیا سا انداز کہ میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، کیا میں نہیں آ سکتا؟ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ نہیں۔ اپنے سویٹر کی جیبوں میں اس نے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے وہ جھک کر اسے باغور دیکھنے لگے تھے۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور لگ رہا تھا، رنگت زرد تھی، ہونٹ خشک اور بے رنگ تھے۔ یقیناً وہ کئی دنوں تک بیمار رہا تھا۔ ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں فارس، انہوں نے یاد دلایا تھا۔ ہماری دوستی اب ختم۔ دوستی ختم؟ ڈاکٹر مصطفیٰ کو صدمہ پہنچا۔ ہم نے تو اتنے وعدے کیے تھے یار، فرینڈز فار ایور ہیں ہم۔ بھویں سکڑے وہ ذرا سی خفگی کے ساتھ کہے اور دیکھنے لگے، گویا دوستی بغیر کسی وجہ کے ختم کی جا رہی تھی، مگر وجہ تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سمجھ چکے تھے کہ وجہ کیا تھی، وہ کیوں اس انداز سے بات کر رہا تھا، کیونکہ ایک فاصلہ سا برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس خوف کو محسوس کر سکتے تھے جو کم عمری میں اس کے اندر جڑ پکڑ رہا تھا۔ کھو دینے کا احساس، تنہا رہ جانے کا خدشہ، بچھڑ جانے کا غم۔ انہیں دکھ ہوا۔ وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، اسے الجھاتے رہے، کسی بات پر خود ہنس پڑتے، کسی بات پر ہنسانے کی کوشش کرتے، مگر وہ سدا کا ضدی رخ موڑے بس انہیں خفگی دکھاتا رہا۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے انہوں نے کہا میں گھر نہیں آؤں گا۔ اس نے بھی واضح کر دیا تم نہ آؤ بھائی، ہم تو آتے رہیں گے۔ وہ کہہ کر گئے تھے وہ، اور اپنی بات پر قائم بھی رہے تھے۔ ہر ویکینڈ پر وہ آغا علی کے ہمراہ اس سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ 15-20 منٹ وہ بحث کرتے ہوئے اسے غصہ دلاتے رہتے، اور جو دوستی اس نے 6.5 سال کی عمر میں ایک 60 سالہ بوڑھے سے کی تھی، وہ کسی بھی صورت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد وہ بولتے رہتے اور وہ سنتا رہتا، کبھی لڑ پڑتا، کبھی رونے لگتا، کبھی غصہ دکھاتا اور کبھی ان کے بازوؤں میں سمٹ جاتا۔ مجھے وہ بہت یاد آتی ہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے مکمل بھر جاتی، ناک گال سرخ ہونے لگتے۔ وہ بھی تمہیں بہت یاد کرتی ہیں تم؟ وہ نفی میں سر ہلاتا۔ وہ مجھے بھول چکی ہیں۔ وہ جو پیار کرتے ہیں وہ کبھی نہیں بھولتے۔ انہیں مجھ سے پیار نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ تمہیں ان کی مجبوری کو سمجھنا چاہیے بیٹا۔
وہ حماد کی ممی ہیں، صرف اور صرف حماد کی ممی ہیں۔ ذہن میں صرف ایک ہی بات رہ گئی تھی کہ اگر وہ اس کی ممی ہوتی تو اس کے پاس ہوتی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہری سانس لے کر رہ جاتے۔ انہوں نے بار بار کوشش کی کہ کسی طرح جمیلہ داؤد سے رابطہ ممکن ہو سکے، مگر وہ ناکام رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک وہ سمجھ گیا، سنبھل بھی گیا، مگر جمیلہ داؤد کے جانے سے جو خلا اس کی زندگی میں پیدا ہوا تھا وہ کسی صورت پورا نہ ہو سکا۔ ذہن بھٹکنے کے لیے ایک مصروفیت درکار ذہن کو بھٹکانے کے لیے ایک مصروفیت درکار تھی۔ وہ اس نے خود کو تعلیمی سرگرمی میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ پڑھائی میں پہلے صرف اچھا تھا، مگر اب ٹاپ کرنے لگا تھا۔ ہر مقابلے میں اس کی پہلی پوزیشن ہوتی تھی۔ گھڑ سواری، ہاکی، والی بال، ٹینس، غرض کہ وہ ہر طرح کے کھیلوں میں حصہ لینے لگا تھا۔ وہ زندگی کو محسوس کرتا تھا کیا نہیں، مگر وہ زندگی کی طرف واپس ضرور پلٹ گیا تھا، اور ان تمام تر مثبت تبدیلیوں کا صحرا ڈاکٹر مصطفیٰ کے سر پر سجتا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو وہ ایسا نہ ہوتا، اس کی شخصیت میں اتنا ٹھہراؤ، اتنی لگن اور محنت کے رنگ نہ ہوتے، وہ خود ترسی کا شکار ہو کر کب کا اپنے ٹریک سے بھٹک چکا ہوتا۔ اس کی ہر کامیابی پر ڈاکٹر مصطفیٰ بے انتہا خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ وہ اس کی ٹرافیز کو چھو کر دیکھتے، اس کے سرٹیفکیٹ ہاتھوں میں لے کر محسوس کرتے تھے۔ البم کے صفحے پلٹتے جاتے، جو تصویریں کھینچی گئی ہوتی تھیں، ان میں سے کوئی ایک اپنے پاس رکھ لیتے۔ اپنی چھوٹی بڑی ہر بات ان سے شیئر کرنے والا فارغ وجدان کبھی بھی انہیں اپنی کامیابیوں سے ملنے والی اذیت سے آگاہی نہیں دے سکا تھا۔ وہ انہیں کبھی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے ٹرافی سلگتے ہوئے انگاروں جیسی لگتی ہیں، اور جب وہ انہیں ہاتھوں میں لیتا ہے تو اس کے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ جب اسکول کی انتظامیہ اس پر فخر کرتے ہوئے انعامات سے نوازتی ہیں تو اس پر لکھا آدھا ادھورا نام اسے گال پر تھپڑ کی طرح لگتا ہے۔ جب اسے ایک یتیم کے طور پر پیش کر کے اس کی محنت اور لگن کو سراہا جاتا ہے تو وہ دھول مٹی خاک ہو کر شیرازی خاندان کے قدموں میں کیسے بکھر جاتا ہے۔ وہ انہیں کبھی نہیں بتا سکا تھا، کبھی نہیں۔ ایک جنگ خود اپنی ذات سے تھی تو دوسری جنگ اسے اعظم شیرازی سے لڑنی پڑ رہی تھی۔ وہ ہوش اپنے فیصلے پر مطمئن تھے۔ کبھی کبھار ملنے آ جایا کرتے تو اتنے سخت لفظوں میں اور اس قدر حقارت سے بات کرتے تھے کہ وہ زمین کے تہوں میں اتر جاتا تھا۔ اسے ہر عنایت ایک خیرات اور ہر مہربانی ایک بھیک کی طرح لگتی تھی۔ آرزو جہانگیر کا ذکر ہر ملاقات کی بنیاد ہوتا۔ وہ اس کے حالیہ دور کے اسکینڈل انگلیوں پر گنواتے، اس کے کارنامے ایک ایک کر کے سنائے جاتے تھے۔ کبھی کسی سیاستدان کے ساتھ افیئر ہے تو کبھی کسی بڑی کاروباری شخصیت کے ساتھ کوئی چکر ہے۔ آج کل وہ تیسری شادی کی تیاریوں میں تھی۔ کئی بار اس کے یورپ، اٹلی اور فرانس میں مختلف مغربی کپڑوں میں گھومنے پھرنے کی تصویریں دکھاتے ہوئے وہ اسے جتا چکے تھے کہ یہ عورت اس کی ماں ہے، اور اس جیسی عورت کا بیٹا ہونا اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ وہ ایسا کرتے ہوئے ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتے تھے، اس کے تاثرات کو نہیں جانچتے تھے۔ وہ ان کی ہر بات خاموشی سے سن کر اٹھ جاتا تھا۔ بند کمرے میں اس کی نظریں کافی دیر تک جھکی رہتی تھیں، لب بھینچے رہتے تھے اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی نمی گال پر پھسلنے لگتی تھی۔ اعظم شیرازی اسے اپنے روب میں رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اتنا کمزور ہو کر شیرازی خاندان کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کر سکے، اسے اپنا آپ کمتر لگے، اسے اپنی پہچان سے نفرت ہو، مگر وہ ان کے خوف یا روب میں آنے کے بجائے نفرت اور انتقام کے شعلوں میں لپٹ جاتا تھا۔ وہ انہیں ویسی ہی تکلیف دینا چاہتا تھا جیسی وہ اسے دیتے تھے۔ وہ بھی انہیں توڑنا چاہتا تھا، ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ۔ وہ بھی ان سے رشتے چھیننا چاہتا تھا، ان کو تنہا کرنا چاہتا تھا۔ جس دن تم نے میرے پوتے سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو یاد رکھنا وہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تاریخ 5 نومبر تھی، اس کی 14ویں سالگرہ کا دن تھا۔ یہ دن اسے کوئی خوشی نہیں دیتا تھا، مگر اس دن اعظم شیرازی کے یہ الفاظ اسے بہت بڑا غم دے گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ساکت سا اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ حیرت دھمکی نہیں
تھی۔ حیرت اس امر کی تھی کہ وہ اسے زندہ سمجھتے تھے۔ کیا وہ اتنا زندہ تھا کہ اسے یہ دھمکی دی جا سکے؟ پہلے آپ کنفرم کر لیں کہ آپ کس سے ملنے آئے ہیں، فارس ہارون سے یا فارس وجدان سے؟ ضبط کر کے اس نے شدید غصے کے عالم میں پوچھا تھا۔ ہوا کے زور سے پردے لہرا اٹھے تھے، کھڑکیوں کے پٹ ہلے، باہر کہیں آہٹ بھی ہوئی تھی، بچوں کا شور معدوم ہونے لگا تھا۔ آغا علی اور گارڈز بھی عام ہو گئے تھے۔ تاریکی میں روشنی یا تو اس پر تھی یا پھر اعظم شیرازی کے وجود پر، جو ایک شان سے صوفے پر بیٹھے تھے، لیکن وہ شان اور تکمینت، رعب اور دبدبا، وہ آنکھوں کی سختی اور پتھریلے تاثرات اس ایک سوال سے ہوا ہوئے تھے۔ وہ سوال نہیں، سلگتا ہوا ایک انگارہ تھا جو کئی حقیقتیں آشکار کرتا جلا کر راکھ کر گیا تھا۔ اعظم شیرازی کی پتھریلی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی رہیں اور وہ مٹھیاں بھینچ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا۔ میرا صرف ایک ہی پوتا ہے، حماد شیرازی۔ میں کسی فارس ہارون کو نہیں جانتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ والیٹ سے کچھ رقم نکال کر میز پر اچھالی اور شال درست کرتے اپنے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گئے، اور وہ آنکھوں کے کرب لیے کتنی ہی دیر تک فرش پر بکھرے نوٹوں کو دیکھتا رہا۔ یہ اس کی اوقات تھی، وہ اسے یہی اوقات دکھانے آتے تھے۔ وہ دھول، خاک، مٹی تھا، اس کی جگہ قدموں میں تھی، یا شاید قدموں سے بھی نیچے۔ پیسے اٹھانے کے لیے جھکنا ضروری تھا اور وہ ہمیشہ اسے جھکائے رکھنا چاہتے تھے۔ آغا علی بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا، تسلی کے دو بول ہی صحیح، مگر وہ خود ملازم تھا، زیادہ سے زیادہ کیا کہہ سکتا تھا، کس بات کی تسلی دے سکتا تھا؟ سر جھکائے وہ خاموشی سے چلا گیا تھا۔ اس کے جانے تک فارس سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑا رہا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس نے اس کے منجمد وجود پر دراڑیں پڑنے لگیں۔ پہلے آنکھیں نم ہوئیں، پھر گال تر ہوئے۔ وہ سسکتے ہوئے گھٹنوں کے بل جھک تھا، روتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ کر بکھر گیا تھا۔ نفرت کیا ہوتی ہے وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ نفرت کیسی ہوتی ہے وہ اب جان گیا تھا۔ جمیلہ داؤد کی محبت ایک ڈھال تھی، اعظم شیرازی کی نفرت ایک آگ۔ جب تک ڈھال تھی وہ آگ سے محفوظ رہا تھا، اور جب ڈھال نہیں رہی تھی تو وہ راکھ ہونے لگا تھا۔ مطلع ابر آلود تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، رمجھم برستی بارش کا نظارہ کرتا وہ کھڑکی کے سامنے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ اس کی 2 ماہ کی چھٹیاں ہو رہی تھیں۔ آغا علی اسے لینے آیا تھا۔ ہمیشہ کی طرح جواب انکار میں ہی تھا، مگر وہ اسے ساتھ لے جانے پر مصر تھا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے، سر جھکا کر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے آغا علی نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا خیال تھا کہ فارس مزید بحث کرے گا، یا پھر پچھلی بار کی طرح ہاسٹل کی بلڈنگ میں کہیں چھپ جانا چاہے گا، مگر وہ اسٹول سے اتر کر الماری تک گیا اور بہت خاموشی سے بیگ میں کپڑے رکھنے لگا تھا۔ آغا علی حیرت سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بارش ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ سامان پیک کر کے وہ اسی خاموشی کے ساتھ آغا علی کے ہمراہ باہر آ گیا تھا۔ چھتری کے سائے میں وہ سیاہ جیپ کی طرف جا ہی رہا تھا کہ جب سرخ رنگ کی کار سڑک کے اس پار رک گئی تھی۔ گاڑی ڈاکٹر مصطفیٰ کی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے تو اس نے آغا علی سے بیگ لے لیا۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آواز دھیمی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ گہرا سانس لے کر آغا علی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے پاس پہنچا تو وہ اسے تشویش سے دیکھ کر رہ گئے۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھیں، جیسے وہ کئی راتوں کا جاگا ہوا تھا۔ ہاتھ بھی گرم تھے۔ وہ سوال کرتے کرتے رہ گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ سمجھ گئے تھے۔ وہ ان کے ساتھ گھر جانا چاہتا تھا، وہ یہ بھی جان گئے تھے۔ چلیں، انہوں نے کہا۔ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ رک گیا۔ 2 پونیوں والا سر کسی کتاب پر جھکا ہوا تھا، یکسوئی سے کچھ لکھا جا رہا تھا۔ وہ مڑ کر پچھلی نشست کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر بیٹھتے ہی دھڑام سے بند کیا۔ بیگ پیک قدموں میں رکھ کر نشست پر نیم دراز ہو گیا۔ سیاہ رنگ کی ہوڈی تھوڑی تک کھینچ کر اس نے چہرہ بھی پوشیدہ کر لیا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تو 2 پونیوں والی کو خیال آیا کہ بابا اگر یہ ہیں تو پھر پیچھے کون ہے؟ ڈرائنگ بک، پنسل، کلرز اور زرد رنگ کی ٹوپی
چھاڑ کر وہ گھٹنوں کے بل نشست کی بیک سیٹ کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کوئی لڑکا دنیا جہان سے خفا پشتگاہ کی طرف رخ کیے لیٹا ہوا تھا۔ اس کا سافٹ ٹوائے زرافہ جسے وہ نیا خرید کر لائی تھی وہ اس کے سر کے نیچے تکیے کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی فارس؟ گاڑی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ مین ڈور پر ڈالتے ہوئے ڈاکٹر مصطفیٰ نے پوچھا۔ وہ خاموش پڑا رہا۔ انہوں نے گاڑی روک کر لحاف نکال کر اس پر ڈالا، تب بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ نشست کے ساتھ لگی وہ کبھی حیرت سے اپنے نانا کو دیکھتی تھی اور کبھی اسے گاڑی اپنے سفر پر گامزن ہوئی تو فارس کو نیند آ گئی تھی، تاہم وہ سوتی جاگتی کیفیت میں تھا۔ کبھی آوازیں اس کے لیے واضح ہو جاتی، کبھی مبہم ہو کر بالکل معدوم۔ یہ کب اٹھے گا بابا؟ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتے رہنے کے بعد دو پونیوں والی نے تھک کر پوچھا تھا۔ شش آہستہ، انہوں نے نرمی سے ٹوکا تھا۔ کب سے سوئے جا رہا ہے۔ اس کی سرگوشی میں خاصی بلند تھی۔ ایک بار پھر پوری گردن موڑ کر اس نے اپنے اسی زرافے کو دیکھا تھا جس سے کھیلنے کا اسے موقع نہیں ملا تھا۔ کیسے بیچارہ اس کے سر کے نیچے پھنسا ہوا تھا۔ ایک لمبی سانس لے کر وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف مڑی۔ کائی اس کے سر کے نیچے ہے بابا۔ کون کائی؟ میرا زرافہ۔ وہ بہت فکر مند نظر آ رہی تھی۔ گڑیا، ابھی ہم گھر پہنچ جائیں گے، بس 2 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ کائی کو سانس نہیں آ رہا ہوگا۔ وہ بڑی اماؤں کی طرح پریشان ہو رہی تھی۔ وہ جانتے تھے جب تک اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا وہ بولتی رہے گی۔ سو مڑ کر پیچھے دیکھا تو کائی کو بچانے کے امکان دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ذرا سی حرکت فارس کی نیند خراب کر سکتی تھی۔ ہی از فائن، آپ بس اپنی ڈرائنگ کریں۔ شاباش۔ انہوں نے اس کا ذہن بھٹکانا چاہا۔ نو ہی از ناٹ، ہی نیڈس مائی ہیلپ۔ وہ ڈٹ گئی تھی۔ وہ باہر دیکھو، بارش ہو رہی ہے۔ فوراً اسے سیدھا ہو کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رمجم برستی بارش یکایک تیز ہو گئی تھی۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق لیے کھڑکی کے ٹھنڈے شیشوں سے لگ گئی تھی۔ اب کوئی نظم تھی جو گنگنائی جا رہی تھی۔ یکایک اسے کائی کے ساتھ ساتھ اپنے ننھے ڈائناسور کا بھی خیال آیا تو مڑ کر پیچھے دیکھتے اسے تلاشنا چاہا۔ پیلے رنگ کا ڈائناسور اس کے قدموں کے نیچے تھا۔ ننھے دل پر ایک گھونسا آن پڑا۔ بابا، کیا ہوا میری شہزادی کو؟ ان کی آواز مدھم تھی۔ بابا، وہ ڈائناسور، وہ ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ گہرا سانس لے کر رہ گئے تھے۔ سارا راستہ وہ ان کا سر کھاتی رہی۔ کبھی کون سا کھلونا یاد آ جاتا، کبھی کون سا، اور کھلونوں کے نام اتنے عجیب اور مشکل کہ وہ خود حیران ہوتے کہ اسے کیسے یاد ہے۔ وہ حتی المکان کوشش کر کے اسے ادھر ادھر کی باتوں میں الجھاتے رہے اور اطراف سے یکسر بے نیاز فارس وطن نیند کی وادیوں میں کھویا رہا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناول دلچسپ لگ رہا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لازمی ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔